السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کو جشن ولادت مولا حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ علی کا ناز پیمبر کی زین لکھا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین لکھا ہے، جسے سمجھتی ہے دنیا نشان ماتم کا، جسے سمجھتی ہے دنیا نشان ماتم کا، یہ میرے سینے پہ نام حسین لکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آج کے سب سے پہلے منقبت خواہ ماسٹر اسد علی بھورانی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ جس روز آئے دنیا میں وہ فقر کبریا، فطر اس کو درد ایل کو دی کس نے تھی شفا، پوچھو نبی سے فاتحی بدر و حنین سے، پوچھو نبی سے فاتحی بدر و حنین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ شبیر وہ ہے جس کا مقروض ہے خدا، راہب کی طرح مانگ لو ہے یہ در سخا، اس ناز انبیاء سے اس دین کی زین سے، اس ناز انبیاء سے اس دین کی زین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ دین نبی کے سر سے مشکل جو ٹال دے، راہ خدا میں وہ جو اصغر سے وار دے، خون علی محمد کے نور عین سے، خون علی محمد کے نور عین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر اسد علی بھورانی، اور اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب ماسٹر محمد حمزہ وکیل سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، فرش ولا پر تشریف لے آئیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کو ولادت مبارک ہو، سلام۔ بر محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ هذا من فضل حسین بن علی، هذا من فضل حسین بن علی، هذا من فضل حسین بن علی، هذا من فضل حسین بن علی۔ آیت عشق یہ فطر اس کے پروں پر ہے لکھی، هذا من
هذا من فضل حسین بن علی هذا من فضل حسین بن علی عزت اللہ نے کیا بخشی ہے عزت دیکھو فاطمہ زہرا کی رومال کی عظمت دیکھو ہر جہاں جاتا ہے ہر جہاں جاتا ہے اٹھ اٹھ کے کہتے ہیں نبی هذا من فضل حسین بن علی هذا من فضل حسین بن علی سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بناتے ہیں اسے اس کو اللہ نے دے اس کو دلاتے ہیں اسے دیکھ کر بیٹوں کو راہب نے انجیل پڑھی هذا من فضل حسین بن علی هذا من فضل حسین بن علی میں نے عیسیٰ سے کہا کیسے شفا دیتے ہو ہنس کے کہنے لگے یہ راز ہے تم سن لو تم بھی هذا من فضل حسین بن علی هذا من فضل حسین بن علی برمحمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر محمد حمزہ وکیل. اور اب میں گزارش کرتا ہوں ماسٹر علی جان سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. حاضران محفل سلام علیکم. آپ سب کو امام حسین کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. علی کے لہجے میں خود بات تو سنانے دو ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو. یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. قریب خانہ پروردگار جا تو صحیح نظر سے بغض کے پردے ذرا اٹھا تو صحیح. لکھا ہے برسر کعبہ حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. امیر شام کہا اب تیری حکومت ہے میرے حسین کے قدموں پہ لاش بیعت ہے. اٹھا لے آ کے جنازہ حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. سینہ کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. کیا جو نہر پہ قبضہ علی کے دلبر نے سلام پیاس کو بر کر کیا سمندر نے پکارنے لگا دریا حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صلوات پر محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر علی جان. اور اب میں ملتمس ہوں ماسٹر محمد زیغم برانی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آپ سب کو ولادت امام حسین بہت بہت مبارک ہو. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ. ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا. تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں. میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے، میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے. اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں، اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں. ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانہ حسین کا. دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا، دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا. خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا، خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا. کب تھا پسند رسول کو رونا حسین کا، کب تھا پسند رسول کو رونا حسین کا. آگوش فاطمہ تھی بچونا حسین کا، آگوش فاطمہ تھی بچھونا حسین کا. بے گور و بے کفن ہے قیامت سے کم نہیں، بے گور و بے کفن ہے قیامت سے کم نہیں. زہرا کی گرم ریت پہ سونا حسین کا، زہرا کی گرم ریت پہ سونا حسین کا. حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے. ابھی تو دین کی عمر دراز جاری ہے. سجدے میں رکھ کے سر کو نہ اٹھایا حسین نے، سجدے میں رکھ کے سر کو نہ اٹھایا حسین نے. میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر محمد زیغم برانی. جو منقبت خواہ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ محفل کے اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ بچوں میں ابھی ایک منقبت خواہ رہ گیا. اس کے بعد چٹ سے باقاعدہ نام کا اعلان ہوگا. تو جو منقبت خواہ باہر تشریف لائیں پلیز آپ لوگ اندر آ جائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اب میں ملتمس ہوں ماسٹر ایان علی کانجی سے کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ.
حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے ماسٹر ایان خان جی۔ ایک شعر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ جتنی بھی گزری ہے بغض حیدر میں، جتنی بھی گزری ہے بغض حیدر میں، وہ ساری کی ساری عمر پہ لانا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے محفل کے سب سے پہلے منقبت خواں جناب سید مظہر جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ تمام حاضران محفل کو ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا، او خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، اور دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ
حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. اور شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے. شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے. دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے. ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. نصیریوں سے کہو چھوڑ دیں بضد ہونا. قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا. جسے نصیب ہو بیٹا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. آخری مصرع. خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری. یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی. تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید مظہر جعفری صاحب. اور اب میں ملتمس ہوں سید روش عباس صاحب سے کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم. آپ سب کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. بطور خاص بات فرمائے. کیفیت دل کی ہے ناقابل اظہار یا حسین. کیفیت دل کی ہے ناقابل اظہار یا حسین. آج ہنستے ہوئے روتے ہیں عزادار یا حسین. اور بطور خاص اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے. اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے. کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے. کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے. اور وہ تو بس پشتِ پیمبر سے ہی اترے ہیں حسین. وہ تو بس پشتِ پیمبر سے ہی اترے ہیں حسین. دوش اسلام پہ احسان ابھی باقی ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. فوج عمر کے پیٹ کو نیزے سے پھاڑ کے فوج عمر کے پیٹ کو نیزے سے پھاڑ کے غازی ٹہل رہا ہے سبھی کو پچھاڑ کے. غازی ٹہل رہا ہے
सभी को पछाड़ के तो ये न्यूज़ वायरल है कि दरिया पे शेर ने, ये न्यूज़ वायरल है कि दरिया पे शेर ने परचम को नज्म कर दिया झंडा उखाड़ के। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और दार पर चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर, दार पर चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह तू भी अकीदे को सजा कर दिखला, इस तरह तू भी अकीदे को सजा कर दिखला। तो मजलिस शह को तरावी बताने वालों, मजलिस शह को तरावी बताने वालों, अपनी अम्मा को हिंदा से मिला के दिखला। सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह ये थे जनाब सैयद रविश अब्बास साहब। परा हो गौरे सितमगर पे जिस तरह कुरान, ज़बीन जब्र पे इस्मत का फूल यूं रखूं। अली के लाल ने इब्ने मुआविया से कहा, बशर के हाथ में अल्लाह का हाथ क्यों रखूं। इसी के साथ ही मैं अगले मनकबत ख्वां तो आएगी। जनाब सैयद रुएल जैदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह आए और मौला की शान में नज़रान अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मोमिनीन को इमाम हुसैन की विलादत बहुत बहुत मुबारक। पर मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु है दो जहां में उजाला हुसैन के दम से, है दो जहां में उजाला हुसैन के दम से। हसीन है ये ज़माना हुसैन के दम से, हुसैन के दम से। है दो जहां में उजाला हुसैन के दम से। छुपा न पाएगा कोई भी अज़मत मातम, बता रही है ज़माने को नौबत मातम। खुदा का बजता है डंका हुसैन के दम से, हुसैन के दम से। है दो जहां में उजाला हुसैन के दम से। मेरी नमाज का सजदों का फ़ायदा क्या था, जबी हुसैन के कदमों पे रख के उन्होंने कहा, दुरुस्त हो गया किबला हुसैन के दम से, हुसैन के दम से। है दो जहां में उजाला हुसैन के दम से। बना के हाथों का झूला उसे झुलाती थी, ये लोरी गाजी को उम्मुल बनी सुनाती थी। तेरा वजूद है बेटा हुसैन के दम से, हुसैन के दम से। है दो जहां में उजाला हुसैन के दम से। हयात रिज़्क़ शिफा खुल्द की बशारत भी
دعائے فاطمہ زہرا نبی کی خوشنودی ہمیں نصیب ہے کیا کیا حسین کے دم سے، حسین کے دم سے ہے دو جہاں میں اجالا، حسین کے دم سے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید روحیل حسین زیدی، اور اب میں ملتمس ہوں جناب ہادی رضا سے کہ وہ آئے مولا کی شان میں نظرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ آپ سب کو مولا حسین کی آمد بہت بہت مبارک۔ 4 مصرے دیکھیے گا، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس کو لگا لو صبر کرتا ہے، چین کرتا ہے، تو جو چاہے ہاں وہ عین کرتا ہے، اور کوئی تیرا شریک کیا ہوگا، تجھ کو سجدہ حسین کرتا ہے، سجدہ حسین کرتا ہے۔ اور 2 طریقے کی صورت ہوتی ہے، ایک سین سے مطلب قرآن والی صورت، اور ایک سواد سے مطلب شکل والی صورت۔ تو دیکھیے گا، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، وہ شہ مشرقین کیا ہوگا، جس کا اکبر رسول جیسا ہے، کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ، زمین پہ آئی مولا حسین بسم اللہ، زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ۔ کون بلا رہے ہیں مولا حسین کو؟ ثانی میں دیکھیے گا، زمین پہ آئیے مولا حسین بسم اللہ، ہے انتظار میں زہرا حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ، زمین پہ آئی مولا حسین بسم اللہ، زمین پہ آئی مولا حسین بسم اللہ۔ تمام انبیاء زینب کی کر رہے تھے ثنا، تمام انبیاء زینب کی کر رہے تھے ثنا، وہ سارے تھک گئے جب پھر یہ فاطمہ نے کہا پڑھو بہن کا قصیدہ، حسین بسم اللہ
حسین بسم اللہ زمیں پہ آئیے مولا، حسین بسم اللہ زمیں پہ آئی مولا، حسین بسم اللہ۔ زمیں کے ذروں کو صد رشک طور کر مولا، زمیں کے ذروں کو صد رشک طور کر مولا، ہے آج تیسری شاباں ظہور کر مولا، پکارتا ہے مدینہ حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ زمیں پہ آئی مولا، حسین بسم اللہ۔ اور آخری شعر تمام ماتموں کی نظر، یہ ہاتھ مار کے سینے پہ ماتمی نے کہا، غریب خانے میں تشریف لائیے مولا، کھلا ہے دل کا دریچہ حسین بسم اللہ، حسین بسم اللہ زمیں پہ آئی مولا، حسین بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب ہادی رضا، اور اب میں ملتمس ہوں جناب علی حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ آج کی ولادت کے سبب پہ مولانا حسین کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو بہت بہت، اور آپ لوگوں کی طرف سے خود کی طرف سے میں اپنے امام زمانہ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نواز بلند صلوات آپ لوگ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا حسین کے حوالے سے کہ ہر ایک قلب سے کیسے بھلا سمائے، ہر ایک قلب میں کیسے بھلا سمائے حسین، لہو ہو پاک کو جا کر سمجھ میں آئے، لہو ہو تو پاک کو جا کر سمجھ میں آئے حسین، کہ خدا کے دی کا تحفظ اسی پہ کافی ہے، خدا کے دی کا تحفظ اسی پہ کافی ہے۔ ولایت ولی اللہ ہے عزائر حسین، ولایت ولی اللہ ہے عزائر حسین، کہ سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اس کو حبیب مرکز سے، سلام کرتے ہیں اس کو حبیب مرکز سے، جسے بھی اپنی زیادت کو تو بلائے۔ باغ بلند صلوات پڑھیے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ غروب ہو گیا ظلم یزید کا سورج، غروب ہو گیا ظلم یزید کا سورج، ہے کائنات میں پھیلی ہوئی ضیاء حسین، کی مثال راہب و فردوس کی دیکھ لے، کی مثال راہب و فردوس کی دیکھ لے دنیا، رضائے خالق اکبر ہے خود رضائے حسین، رضائے خالق اکبر ہے خود رضائے حسین، کی نبی ہے سجدہ خالق پہ پشت پر شبی، کہ نبی ہے سجدہ خالق میں پشت پر شبی، ہے طول سجدے میں جب تک اتر نہ آئے حسین، ہے طول سجدے میں جب تک اتر نہ آئے حسین، کہ ملی ہے غیب سے طاقت اسے خدا کی قسم، کہ ملی ہے غیب سے طاقت اسے خدا کی قسم، قلم میں تاب کہاں ہے جو لکھے ثنائے حسین، قلم میں تاب کہاں ہے جو لکھے ثنائے حسین، کہ ہے تیری خلد بھی رومال بنت احمد، کہ ہے تیری خلد بھی رومال بنت احمد بھی، ملا نصیب سے خود تجھ کو نقش پائے حسین، ملا نصیب سے خود تجھ کو نقش پائے حسین۔ ایک صلوات پڑھ دیا آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شعر میں یہ بہت قریب ہے، یہ شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، کہ 10 کا ایک نوٹ
جو گر جائے کسی کا جو کہیں 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے کہ جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم ہر جتنا بھی کریں اتنا مزہ جتنا بھی کریں اور میرے دل کے قریب ایک شعر بھی ہے کہ میں کچھ نہ ہو کر بھی چلتا ہوں سر اٹھا کے کہ میں کچھ نہ ہو کر بھی چلتا ہوں سر اٹھا کر اس لیے غم حسین ہے عزت نہیں بچائے ہوئے غم حسین ہے عزت نہیں بچائے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب علی حیدر عابدی صاحب. اور اب میں ملتمس ہوں جناب سید حسنین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. حاضرین محفل کو السلام علیکم. آمد امام حسین علیہ السلام سب کو بہت بہت مبارک. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اختیار مولا حسین آپ لوگوں کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جلدی جلدی. بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہیں تو بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہیں تو. اب کیا کیا چاہیں؟ نہیں جو ہوتا تھا ہوگا حسین چاہیں تو بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہیں تو. خدا نے جس کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے خدا نے جس کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے بنا لیں اس کو بھی ناکا حسین چاہیں تو. بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہیں تو. شعر بطور خاص. پکارا شیخ کے جنت میں بھیج دے یا رب. پکارا شیخ کے جنت میں بھیج دے یا رب. جواب آیا چلا جا حسین چاہیں تو. بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہیں تو. مولا غازی عباس کس طرح سے مولا حسین کی ثنا بیان کر رہے ہیں. کہا یہ غازی نے حج کے لیے حسین کے پاس. کہا یہ غازی نے حج کے لیے حسین کے پاس. خود اڑ کے آئے گا کعبہ حسین چاہیں تو. بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہیں تو. بتا رہے ہیں یہ راہب کے ساتھ بیٹے ہمیں. بتا رہے ہیں یہ راہب کے ساتھ بیٹے ہمیں. ملے گا حد سے زیادہ حسین چاہیں تو.
بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو بتا دیا ہے زمانے کو فطر سوہر نے بتا دیا ہے زمانے کو فطر سوہر نے قبول ہوتی ہے توبہ حسین چاہے تو بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو اور آخری شعر بطور خاص حسین کہتے تھے چاہے اگر خدا میرا حسین کہتے تھے چاہے اگر خدا میرا خدا پکار رہا تھا حسین چاہے تو بس ایک شرط ہے مولا حسین چاہے تو بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید حسنین زیدی صاحب. اور ابھی بھی لسٹ میں 3 لوگ رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے معذرت کرتے ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ کل کی محفل میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز سے اس جشن سے خطاب کریں. تمام ہی مومنین اور مومنات خصوصیت کے ساتھ اس بارگاہ کے جتنے خدمت گزار اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو خدمت کرتے رہے، اس فرش اعضاء کی نوکری کو سر انجام دیتے رہے، اور اگلے پچھلے جتنے مرحومین مومنین مومنات مرحومات ہیں ان کی روح کے ایصال کے لیے خصوصیت کے ساتھ مرحومہ فریدہ بنت اسماعیل بھائی نورانی، مرحوم غلام عباس اکبر علی راچی اور مرحوم حاجی ایاز حسین محمد رضا خوجہ کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين.
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل صلوات. اللهم صل على محمد. اذان محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم ہی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جسے کتاب مبین میں نہ رکھ دیا گیا ہو. تو کوئی سوال کرتا ہے کہ مولانا صاحب پھر جو لباس ہم نے پہنا ہے کیا یہ قرآن کریم میں ہے؟ کیا ہمارا نام قرآن کریم میں ہے؟ کیا فلاں کولویزی اور لبمباشی کو جوڑنے والے ہائی وے کا جو کچھ بھی نام ہے کیا اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ کیا کسی کانٹیننٹ کا نام قرآن کریم میں ہے؟ اگر خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ وعدہ سچا ہے، اور جس سچے نے کہا ہے اس سے بڑا سچا کائنات میں نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر ہے تو پھر جواب یہ ہے ہونا اور ہے، مجھے مل جانا اور ہے. اگر ہے اور مجھے نہیں مل رہا، اسی لیے تو خدا نے قرآن کریم میں آیات متشابہات رکھی ہیں کہ محکمات تو وہ ہیں کہ جسے کوئی بھی پڑھ کر ترجمہ کر کے ڈیکوڈ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے ظاہر آیت سے. یہ متشابہات ہیں جس سے قرآن کی ان متشابہ آیتوں کے ذریعے سے خدا نے قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کو وارث قرآن کا محتاج رکھا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ خود قرآن ہاتھ میں آ جائے گا تو سمجھ جاؤ گے. اس لیے کہ اب پھر اس کے لیے تو بہت ساری آپ کے پاس آیتیں اور روایتیں موجود ہیں. میں تو آپ کی خدمت میں اس صدیوں پرانے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ مولانا قرآن میں کربلا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اور ایڈریس پہلے سن لیجئے، تھوڑی سی تفصیل اس کے بعد سماعت فرما لیجئے گا. تھوڑی سی تفصیل اس لیے کہ آج کی شب جس ہستی کا ذکر کرنا ہے سارے ذکر اسی ہستی کے صدقے میں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم، اس لیے کہ امام معصوم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عالم دین نے یہ کہا کہ امام کی مرضی بھی ہے. انسان پہلی رجب کو جاتا ہے، پہلی رجب کو مفاتی میں دیکھیے زیارت امام حسین ہے، 15 رجب زیارت امام حسین، 15 شعبان زیارت امام حسین، شب قدر زیارت امام حسین، عرفہ عید الفطر زیارت امام حسین، عرفہ زیارت امام حسین، بقر عید زیارت امام حسین، عاشورہ زیارت امام حسین، اربعین زیارت امام. اے خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا کہے گا تجھے تعجب ہو گیا، اتنی جلدی تعجب ہو گیا، آجا شب جمعہ، ہر شب جمعہ زیارت وارثہ، زیارت امام حسین. ہے پروردگار اتنا حسین کو یاد کروا رہا ہے، ایوری تھرسڈے نائٹ زیارت وارثہ پڑھا کہ امام حسین کو یاد کرا رہا ہے. کہ آپ دیکھ تعجب ہو گیا نا تجھے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت سنتے ہی. تیرے پیٹ میں جو تیرے ایمان کا ڈائجسٹو سسٹم تھا چونکہ کمزور تھا، ماں باپ نے ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ آل محمد کی فضیلت سن کے ہضم کر سکے، تو جہاں آل محمد کی بات آتی ہے فوراً تیرے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کائنات کا ہر پتھر ہضم ہو جاتا ہے، آل محمد کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی. تو یہ یاد رکھنا، اگر اب بھی تجھے تعجب ہو رہا ہے کہ حسین کو اتنی مرتبہ یاد کروایا ہے تو دیکھ لے جب جب ٹھنڈا پانی پینا حسین کو، جب جب ٹھنڈا پانی پینا حسین کو یاد کرنا. تو ایک عالم دین نے کہا یہ جو شب قدر کی زیارت ہے، یہ جو جتنی بھی زیارتیں خدا تعالیٰ نے ہر بڑے موقع پر، جو بڑا ایونٹ ہے نا دین مبین اسلام کا، اس میں امام حسین علیہ السلام کے نام کی یاد رکھ دی ہے ان کی زیارت کے ذریعے سے. اور صرف یہ نہیں کہا یا حسین کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، بلکہ ایک آئے طہارت کے ساتھ آؤ، اپنا رخ حسین کے روضے کی طرف کرو اور زیارت امام حسین ایسے ایسے پڑھو. کبھی یہ کہا ہے آسمان کی طرف دیکھو، پھر دائیں بائیں جانب دیکھو، پھر اپنا رخ حسین ابن علی کے روضے کی طرف کرو اور اس کے بعد کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. تو یہ اس لیے ہے کہ دین اسلام پر احسان حسین کا ہے.
شب قدر ملی ہے حسین کی قربانی کے صدقے میں، یہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ سب ملا ہے حسین ابن علی کے خون مبارک و مطہر کے صدقے میں۔ لیکن اذان محترم، صرف نماز و روزہ یہ تو فروع دین میں ہے، اصول دین ملا ہے حسین ابن علی کے قربانی کے صدقے میں، توحید بچی ہے حسین کی قربانی کے صدقے میں، نبوت اور رسالت بچی ہے حسین ابن علی کی قربانی کے صدقے میں۔ تو قرآن میں کربلا کہاں ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 265، یہ ہے ایڈریس، پن لوکیشن، یہ ہے وہ آیت کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کمثل جنت فی ربوۃ۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، خدا نے بڑی مثالیں دی ہیں قرآن کریم میں، واقعات بھی اللہ نے بہت سارے قرآن میں سنائے ہیں، مثالیں ایگزامپلز بھی اللہ نے بہت ساری دی ہیں، نصیحتیں بھی دی ہیں۔ ایک مثال خدا یہ کہہ رہا ہے، میں آج ایک مثال تمہیں دینا چاہتا ہوں پڑھنے والوں، ربوہ میں جنت کی مثال، ایک ٹیلے پہ جنت کی مثال۔ ایک جنت ہے کہ جو اس جگہ پر ہے جہاں پر ایک ٹیلا ہے۔ اب اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ ایک صحرا میں ہے، اور یہ جنت بنی کیسے ہے؟ وہاں پر بہت تیز موسلادھار نان سٹاپ بہت زیادہ تیز بارش ہوئی ہے، اس کے صدقے میں بچی ہے اور بنی ہے وہ جنت۔ لیکن اگر وہ بارش نہ بھی ہوئی ہوتی اور ایک خاص فوار ہوئی ہوتی، ڈرزل ہوئی ہوتی، بوندا باندی، ایک خاص بوندا باندی ہوئی ہوتی، تو بھی یہ گلزار بن جاتا صحرا میں جو ربوہ ہے، ربوہ کے اندر جو جنت ہے، ٹیلے کے پاس جو جنت ہے، یہ تیز بارش کی وجہ سے جنت بنا۔ لیکن اگر تیز بارش نہ بھی ہوتی، ہلکی پھلکی پھوار گری ہوتی، ڈرزل ہوئی ہوتی، تب بھی یہ صحرا جنت بن جاتا۔ آئیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، کتاب کا نام ہے تعویل الآیات الظاہرات، آیات ظاہرات کی تعویل، یعنی وہ روایتیں کہ جن روایتوں میں امام نے کسی خاص آیت کے ڈیپتھ کو اور اس کے اندر موجود پیغام کو نکال کر ہمیں دیا ہے۔ جو نہیں دیا وہ ہم تک نہیں پہنچا، جو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم تک پہنچائے وہ نہیں پہنچائے، لیکن جو پہنچایا ان میں سے یہ ایک آیت ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ربوہ، وہ ٹیلا اور وہ صحرا کربلائے معلیٰ کا صحرا ہے، اور وہ بارش 72 کے ناحق خون کی بارش ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے وہ جو فوار ہے، وہ جو ڈرزل ہے، اس کے بارے میں پھر علماء کرام نے اپنی جانب سے کہا ہے۔ اب یہ روایت میں نہیں ہے، تو اسی لیے دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علماء کرام نے اس پر جو کومنٹ کیا ہے اپنے علم کے نظریے اور اس کی روشنی میں کیا ہے، اور روایتیں پڑھ پڑھ کر جو انہیں سمجھ میں آتا ہے اس کی روشنی میں کیا ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فوار ہے نا، کہ جس کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن لَمْ يُصِبْهَا فَطَلٌ، کہ اگر بارش تیز نہ بھی برستی تو تھوڑی سی جو ڈرزل تھی وہ کافی ہوتی، وہ کوئی اور نہیں علی اصغر کا خون ہے، کہ اگر وہ کربلا کی زمین میں شامل ہو جاتا فقط تو وہ بھی اس صحرا کو گلزار بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ اب آ جائیے کہ یہ تو ذکر ہی ایسا ہے کہ جس فضیلت میں مصیبت کا پہلو اور مصیبت میں فضیلت کا پہلو، یہ وہ رات ہے کہ جس رات وہ آ رہا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے جنت میں ایک حور کو خلق کیا، اور اس حور کو خلق کرنے کے بعد اسے 70,000 محل دیے۔ 70,000 محلوں میں سے ہر ایک محل میں 70,000 کنیزیں اور سرونٹس رکھی گئیں، اور پھر پروردگار عالم نے اسے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا کہ جتنی حوریں تھیں جنت الفردوس کی، ان ساری حوروں نے اس حور کو دیکھ کے فخر کیا یا رش کیا، کہا کاش ایسا حسن ہمیں مل جاتا۔ تو یہ ڈسکشن ہونے لگا کہ یہ حسن ہمیں کیوں نہیں ملا، اسے کیوں ملا؟ کہا اسے اتنا حسن میں نے اس لیے دیا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے پیغام اب جناب جبریل کے ذریعے سے آیا یا امین وحی کے ذریعے سے آیا، کہ خدا تعالیٰ نے پیغام بھجوایا اپنی باقی حوران جنت کی طرف کہ اسے یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ جب اس دنیا میں حسین ابن علی کے آنے کا وقت ہو جائے گا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مدد کے لیے جو حور جنت سے زمین پر آئے گی وہ حور یہی ہے۔ تو اس حور کا یہ پروٹوکول ہے کہ اسے یہ حسن بھی دے رہا ہوں، اسے یہ محل بھی دے رہا ہوں، یہ قصر بھی دے رہا ہوں، یہ خدمت گزار بھی دے رہا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب سرکار ابا عبداللہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، رسالت مآب نے جناب سیدہ کو بتلا دیا تھا کہ اے بی بی،
اے میری بیٹی یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں وہ آ جانے والا ہے کہ جو آپ سے دن میں روزانہ 3 مرتبہ گفتگو کیا کرتا تھا اور باتیں کیا کرتا تھا، اب اس کے دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا میری بیٹی زہرا کہ جب یہ حسین دنیا میں آئے گا تو اتنا نور پھیل جائے گا کہ اگر کوئی عام فرد بشر وہاں قریب میں ہوا تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ جائے گا. 2 بیویوں کا انتخاب رسالت مآب نے کیا، ایک کا نام ام سلمہ اور دوسری کا نام ہے صفیہ جو رسول اکرم کی پھوپھی ہیں، جناب حمزہ کی بہن ہے. ان 2 بیویوں کو رسالت مآب نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس ان کی ڈیوٹی اور ان کا مقرر کیا، معین کیا کہ انہوں نے جناب سیدہ کے پاس رہنا ہے. جیسے نور منور مطہر اطہر حسین ابن علی آیا ہے دنیا میں، تو جناب صفیہ یہ کہہ کے گھبرا کے پیچھے ہٹ گئیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اے صفیہ ذرا حوصلہ کیجئے، امامت کے نور کا سورج اس دنیا میں آ رہا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور ان 2 بیویوں میں ایک ہے ام سلمہ اور ایک ہے بی بی صفیہ. یقیناً بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت جناب صفیہ سے زیادہ ہے، لیکن جب سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، جناب صفیہ اس واقعے کے بعد اپنے گھر چلی گئیں، جو گھر جنت البقیع کے آس پاس کہیں تھا. جناب ام سلمہ گھر میں رہیں. جو حور جنت تھی وہ اپنے ساتھ جنت کی خاص خوشبو لے کر آئی تھی کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کو معطر کیا گیا اس خوشبو سے. لیکن جناب صفیہ کے جانے کے بعد جب رسالت مآب تشریف لے کر آئے گھر میں اپنے اس لال سے، اپنے اس بیٹے سے ملنے کے لیے کہ جو رشتے میں تو نواسا ہے، رتبے میں رسول کا بیٹا ہے، اس لیے کہ آیت مباہلہ کے مطابق ابناءنا و ابناہم کی منزلت پر رسول حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. تو جب رسالت مآب لے کر آئے ہیں نا اور کہا ہے کہ لا کر میرا بیٹا میرے گود میں دو، ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ ذرا 2 لحظوں کے لیے، 2 لمحوں کے لیے ٹھہر جائیے، میں ذرا ایسے بچے کو غسل ولادت دلا کے آ جاؤں. جیسے رسول نے یہ سنا، رسول اب یہ روایت میں نہیں ہے مسکرائے نہیں مسکرائے، غضب کا اظہار کیا، نہیں، جملہ یہ کہتا ہے کہ سرکار ابا عبداللہ الحسین نے بغیر رکے یہ فرمایا اے ام سلمہ آپ اسے کیا طاہر اور پاک کریں گی جسے خدا تعالیٰ نے خود پاک کر کے اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو رشک آیت تطہیر ہو، جس پر آیت تطہیر فخر کرتی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پنجتن پاک نہیں ہوئے. آیت تطہیر آل محمد کو پاک کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، وہ پاک پہلے سے تھے. آیت تطہیر ان کی طہارت کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، ان کی طہارت کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. لہٰذا ان کی ولادت عام لوگوں کی ولادت جیسی نہیں. ان کا دنیا میں آنے کے بعد جو سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جس کیفیت میں بھی تھے وہ پوری کی پوری کیفیت پاکیزگی کی کیفیت. سیدۃ النساء العالمین سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد ظہر کے بعد ولادت ہوئی ہے حسن مجتبیٰ کی. ولادت حسن مجتبیٰ کے بعد عصر کی نماز فاطمہ زہرا نے پڑھی ہے. اس گھرانے کی طہارت کا کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ہاں عزیزو، جب ولادت امام حسین علیہ السلام کا موقع ہے نا، آپ جا کر کتابوں کو جب آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ٹریفک نظر آئے گا. وقت ولادت امام حسین علیہ السلام روحانی ٹریفک، اسپریچول ٹریفک، آسمانی ٹریفک جو زمین پر نازل ہو رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ 1 2 نہیں، مختلف کتابوں میں علماء کرام نے فطرس کی نجات جیسے کم سے کم 7 واقعات لکھے ہیں کہ فرشتوں کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت کے دنوں میں 7 ایسے فرشتے تھے کہ جن کے پر یا تو چھن گئے تھے یا تو انہیں زمین کے گہرے کنووں اور کھائیوں کے اندر پروردگار عالم نے کسی زندان میں بند کر دیا تھا، روحانی جیل کے اندر بند کر دیا تھا، کسی کو کسی جزیرے پر پروردگار عالم نے بھیج کے وہاں پر قید کر دیا تھا. لہٰذا ان ایام میں ایسا کیوں ہے؟ فرشتوں کے واقعات اتنے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے جناب جبرائیل کو بلا کر یہ پیغام دیا اے جبرائیل آج سے لے کر
7 روز تک الف قبیل من ملائکہ، 1000 قبیل، قبیلہ نہیں 1000 قبیل ملائکہ کے لے کے رسول کے در پر اترتے رہنا. اور دیکھو اس میں توقف اور گیپ اور پوز نہیں آنا چاہیے. 7 دن تک تم نے یہ کام کرنا ہے. کیا؟ 1000 قبیل من ملائکہ، بے الف قبیل من ملائکہ. اللہ کے جو ملائکہ کے قبیل ہیں، ہر قبیل میں 10,000 فرشتے ہیں. اور ایسے 1000 فرشتے، یعنی 10,000 میں 4 زیرو اور 1,000 میں 3 زیرو، تو 1:7. جتنے ایک کے آگے 7 زیرو لگا لیے، 10 ملین ملائکہ روزانہ در محمد مصطفیٰ پہ حسین کی اس دنیا میں آمد کے بعد بس ایک بات کرنے آتے ہیں، یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو. ذرا مجھے یہ بتائیے، حدیث قصہ میں آپ نے نہیں سنا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے آسمان میں رہنے والے جتنے میرے کریشنز اور کریچرز ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو چھوڑ کر آ جاؤ. کیا کرنے کے لیے؟ کہ میں آل محمد کی فضیلت سنانے لگاؤں. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور. یہاں پر بھی پروردگار عالم نے جناب جبریل کو جب حکم دیا ہے تو جتنے بھرتی ہو چکے ہونے والے جتنے بھی فرشتے آسمانوں پر رہتے تھے وہ سارے کے سارے، کوئی رکوع میں تھا، رکوع چھوڑ کے زمین پر آیا، کوئی سجدے میں تھا، سجدہ چھوڑ کے زمین پر آیا، کوئی حمد کر رہا تھا، حمد چھوڑ کر زمین پر آیا، کوئی ثنا کر رہا تھا، وہ ثنا چھوڑ کر زمین پر آیا، تسبیح کر رہا تھا، تسبیح روک کر زمین پر آیا. اور آنے کے بعد رسول اکرم کو مبارکباد دے رہا ہے. سمجھ میں آیا کہ آج کے دن ملائکہ کی تسبیح سے افضل یہ عمل ہے، ملائکہ کی تسبیح سے افضل یہ عمل ہے کہ حسین کی آنے کی مبارکباد رسول اکرم کو ان کے دروازے پہ آ کے دی جائے. اور حسین کے چاہنے ماننے والے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں ان کی عبادتوں میں کمی آ جائے؟ اس لیے کہ یہ تو وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں شکر کے سجدے اور لمبے کرو، اس لیے کہ حسین آ گئے، کہ سجدے ملے حسین کے صدقے میں، نمازیں ملی حسین کے صدقے میں، دین ملا حسین کے صدقے میں، دنیا ملی حسین کے صدقے میں. آپ صرف ایک کام کر لیجئے. ابھی حسین تو بہت بڑی بات ہے، ذات حسین بہت بڑی بات ہے، نام حسین بھی بہت بڑی بات ہے. ابھی فقط آپ صرف ایک کام کیجئے آج کی حد تک، کل کی حد تک، کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا اجر و ثواب ہے. یہ جا کر مفاتیح الجنان کے زیارت امام حسین کے چیپٹر کو کھول کے پڑھ لیجئے. پہلا جملہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین کی فضیلت احاطہ بیان سے باہر ہے، یعنی لفظ کم ہیں، فضیلتیں زیادہ ہیں. ہوا کیا؟ فرشتے آئے. اب روایت میں پورا سینیریو بیان کیا ہے. ایک سواری تھی، براق جیسی سواری، کہ جس سواری کے چہرے کے آگے جھالر لگی ہوئی تھی، اس جھالر کی ڈیٹیل کو روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس جھالر پہ کتنے الگ الگ قسم کے جیم سٹونز لگے ہوئے تھے. گرین ایمرلڈ اس پر لگا ہوا تھا، ریڈ ایمرلڈ یاقوت اس پر لگا ہوا تھا، فیروزج اس پہ جڑے ہوئے تھے، در اس پہ جڑے ہوئے تھے، عقیق اس پر لگے ہوئے تھے، موتی اس پر لگے ہوئے تھے. اور اس سواری جو براق جیسی سواری تھی، اس کی پشت پر ایک پرچم لگا ہوا تھا، اور اس پرچم پر ایک پھریرا تھا، اور وہ پھریرا جیسے ہوا گزرتی تھی وہ لہراتا جاتا تھا. وہ آگے آگے تھا اور یہ ملائکہ کی فوج پیچھے پیچھے تھی. ایسا لگتا ہے کہ ملائکہ کی گروہ کا گروہ زمین پہ رسول کو مبارکباد دینے نہیں آ رہا ہے، عاشورہ یا چہلم کا جلوس ہے جو آسمان سے زمین کے لیے برآمد ہو رہا ہے. دیکھ لیے آئے ملائکہ. جب فرشتوں کو لے کر جبریل آ رہے تھے زمین پر، کسی اس جزیرے کی جو قید خانہ تھا اس فرشتے کا، 3 نام تو سٹیٹڈ ہیں. ایک ہے فطرس، یا جس کو صحیح پروننسیشن میں فطرس کہا جاتا ہے، فا کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، فطرس. ایک کا نام ہے دردائیل، ایک کا نام ہے سلسائیل. یہ 3 ہیں. ایک کو حسین کے جھولے سے شفا ملی، ایک کو حسین کے وجود اقدس سے جڑ کے شفا ملی، اور سلسائیل تو وہ تھا جس نے خدا کی قدرت کا انکار کیا تھا. اسے اٹھا کے لے کے آ بھی نہیں سکتے تھے. اب وہ کتنا بڑا ملک ہوگا یا اس کا وزن کیا ہوگا،
جو سنگینی تھی، اس کا وزن تھا، اس کی وجہ سے اٹھا کر نہیں لا سکتے تھے. تو جناب جبریل کو سلسائیل نے یہ کہا کہ میری کیسے معافی ہوگی؟ میں نے یہ خبر سنی ہے کہ فطرس کی معافی ہوئی ہے. کہا کہ میرے ساتھ چلو. کہا میں تو پر نہیں رکھتا، اٹھا کے لے کے جاؤ. جناب جبریل نے کہا تجھے اٹھا کے تو نہیں لے کے جا سکتے، اب کیا کروں؟ کہا اپنا رخ مدینے کی طرف کر اور رسول کا نام لے اور کہہ یا رسول اللہ مبارک ہو بیٹے کی آمد، اور کہہ کہ اس بیٹے کا واسطہ ہے مجھے شفا دلائے خدا سے. بھائی سلسائیل کو وہیں جیسے ہی اس نے محمد مصطفیٰ سے توسل کیا، وسیلہ اختیار کیا، ویسے ہی پر ملے، جیسے پر ملے اڑتا ہوا اس جزیرے سے مدینہ پہنچ گیا. اور مدینہ آ کے رسول اکرم کو مبارکباد دی، یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ مبارک. سمجھ میں آیا کہ حسین ابن علی کے وجود سے تو مسحوں کے شفا ملتی ہی ہے، لیکن جو چیز حسین سے جڑ جائے، منسوب ہو جائے، جس پر حسین کی مہر لگ جائے، وہ جو منسوب ہو جائے، اب چاہے وہ حسین کا جھولا ہو، چاہے حسین کا علم ہو، چاہے حسین کا تابوت ہو، چاہے حسین کا فرش ہو، چاہے حسین کا تبرک ہو، چاہے حسین کا ماتمی ہو. آیت اللہ بروجردی کا وہ واقعہ بھول گئے کہ اپنی زندگی کے آخری عرصے میں آنکھ کی بینائی، آئی سائٹ کمزور ہو گئی، تو ان کو یہ دیکھا گیا کہ ماتمیوں کے حلقے میں آئے اور آ کر کسی ماتم کرنے والے کی پشت پہ ہاتھ رکھتے تھے، اپنی آنکھ پہ ہاتھ لگاتے تھے، پشت پہ ہاتھ رکھتے تھے، آنکھ پہ ہاتھ لگاتے تھے. کسی نے پوچھا مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ عالم تشیع کے بڑے مرجع ہیں. کہا رک، مجھے اس ماتمی کے پسینے سے اپنی آنکھ کی شفا لینے دیں. یہ یقین کی بات ہے. اب بہرحال اب یہ کہنے کے بعد بولے گا مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آ جائیں اور پھر ماتمیوں کو پسینہ تلاش کریں. نہیں، ضروری نہیں ہے. اپنی آنکھ سے نکلنے والے حسین کے آنسو سے بھی شفا لو، اس لیے کہ وہ جو آنسو ہے جب تک اندر ہے تمہارا ہے، حسین کے نام پہ باہر نکلا، حسین کی ملکیت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آنسو میں، ایک قطرے میں کیسے اتنی طاقت پیدا ہو سکتی ہے. بھائی یہ مت دیکھو. آپ دیکھتے ہیں نا، میں نے کسی کو گفٹ دیا، لے کے رکھ دیا. آپ نے کسی کو گفٹ دیا، بہت بہت شکریہ. میرا دیا ہوا گفٹ قیمت میں مہنگا تھا، آپ کا دیا ہوا سستا تھا، لیکن میرا رتبہ چونکہ کم تھا، وہ بڑا گفٹ بھی چھوٹا بن گیا. آپ کا رتبہ بڑا تھا، چھوٹا گفٹ بھی بڑے آدمی نے دیا. تو کہا بھائی سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، یہ میں نے رکھ لیا، میں نے قبول کیا. اسی طرح سے حسین ابن علی کی بارگاہ سے نکلنے والا خدا کو بہت پیارا ہے. خدا یہ دیکھتا ہے کہ حسین ابن علی کے نام پر کس نے کیا کیا ہے. جیسا بھی کیا ہے، جو بھی کیا ہے، ناقص ہے، کامل ہے. خدا کہتا ہے اس پہ حسین کے نام کی مہر لگی ہے، لے آ یہ قبول ہے، یہ لے آ یہ قبول ہے. لہذا عزیزان محترم، کیا ہے امام حسین؟ امام حسین وہ ہے کہ فطرس کو پر ملے. فطرس ہے فرشتہ. اب فرشتوں نے انبیاء کی بھی بڑی خدمتیں کی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام توحید کا پیغام دیتے تھے، ان کو پتھر مارے جاتے تھے، زخمی ہوتے تھے، لہو لہان ہو جاتے تھے. خدا فرشتے کو کہتا تھا جا فرشتے نوح سے اپنے پر مس کر تاکہ میرے نوح کے زخم ٹھیک ہو جائیں. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے فرشتہ جب نبی کو شفا دے سکتا ہے، اور فرشتہ آ کر امام اور نبی حضرت نوح کے زخموں پہ اپنے پر مس کرتا تھا، شفا ہو جاتی. حضرت یونس علیہ السلام 40 صباحن 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہ پیٹ میں موجود ایسڈ کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی جو جلد تھی، کھال، وہ اتر گئی. باہر تو آئے 40 دن بعد، لیکن جس میں مطہر کی ساری جلد اتر چکی تھی. تو ہوا کیا؟ اب حضرت یونس نے خدا سے توسل کیا، پروردگار مدد فرما. خدا نے کہا اپنے فرشتے کو، اے فرشتے زمین پر اتر اور جا کے میرے نبی یونس کے زخموں سے، اس کے جسم سے اپنے پروں کو مس کر تاکہ میرا نبی شفا یاب ہو سکے. یہ ہے فرشتہ جو نبی کو شفا دینے آتا ہے. فرشتے مریض نہیں ہوتے، فرشتے زخمی نہیں ہوتے. ترک اولا کی وجہ سے کبھی ان کے پر خدا چھین سکتا ہے،
ان کے بازو خدا توڑ سکتا ہے، جس طرح سے روایتوں میں ملتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ فرشتہ جو نبیوں کو شفا خدا کے حکم سے، خدا کی اذن سے، خدا کی اجازت سے یہ ساری باتیں کر کے عرض کر رہا ہوں، جب دے رہا ہے پروردگار کی بارگاہ سے ایک نبی کو شفا، اور ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب فرشتہ خود پرابلم میں آتا ہے، مشکل میں آتا ہے، مشکل کشائی کے لیے خدا کہتا ہے کہیں نہیں، محمد مصطفیٰ کے گھر آ جا، اس لیے کہ یہ حسین ہے، اس کے جھولے سے بھی مس ہو جائے گا تو تجھ فرشتے کو بھی پر مل جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حر حسین کا نجات یافتہ، نجات کی کشتی ہے حسین، فطرس حسین کا نجات یافتہ۔ اپنی ظاہری حیات طیبہ کے پہلے دن امام حسین علیہ السلام نے فطرس کو نجات دلائی، اپنے ظاہری حیات طیبہ کے آخری دن حر جیسے کو خدا نے، امام حسین علیہ السلام نے نجات عنایت فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یا دنیا میں جہاں کا بھی یہ اصول ہے، یہ رول ہے کہ اگر کسی کو پاسپورٹ بنانا ہو تو وہ آئیڈینٹی کارڈ بنانے والے آفس میں نہیں جائے گا، کسی کو لائسنس بنانا ہو تو وہ پاسپورٹ آفس میں نہیں جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں پہ ساری چیزیں ایک ہی انڈر ون روف بن جاتی ہوں تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن جتنی مجھے میرے اعتبار سے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کے بارے میں جو مجھے اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی لائسنس بنانے کے لیے ایک الگ آفس ہے، وہاں جا کے لائسنس بنانا پڑتا ہے، پاسپورٹ کے لیے ایک الگ آفس ہے، وہاں جا کے پاسپورٹ بنا کے آنا پڑتا ہے، اور شناختی کارڈ کے لیے الگ، آدھار کارڈ کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ اب اسی طرح سے جرم جس علاقے میں ہوا ہوتا ہے اس علاقے کی جو کانسٹیبل اور کانسٹیبلٹی ہوتی ہے اور جو پولیس ہوتی ہے اور جو سربراز ہوتے ہیں اس علاقے کے، آپ نے ظاہر سی بات ہے کہیں پر کوئی جرم ہوا اور وہاں جانے کے بعد وہاں پر جس علاقے میں وہ جرم ہوا ہے آپ نے کسی اور پولیس اسٹیشن میں اگر لے جا کے رپورٹ لکھوانے کی کوشش کی، وہ بولیں گے بھائی آئی ایم سوری، یہ بات میرے اختیار سے باہر ہے، میں نہیں لکھوا سکتا، اس لیے کہ یہ جرم ہماری کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہوا، یہ ہماری حدود میں نہیں ہوا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ دوسرے علاقے کا تھانہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ دوسرے علاقے کے جرم کی رپٹ میں اس علاقے میں لکھ لوں۔ بھائی ہوا یہ کہ آسمانوں کا مجرم تھا فطرس، اسے زمین سے نجات کیسے ملی؟ تو ماننا پڑے گا جس کا اختیار آسمانوں پر بھی ہو اور زمین پر بھی ہو اسے حسین کہتے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہاں کہاں تک حسین ابن علی کا اختیار ہو، جہاں جہاں تک اللہ کی توحید جائے، جہاں جہاں تک محمد مصطفیٰ کی نبوت جائے، وہاں وہاں تک حسین کی امامت جائے، وہاں تک حسین کی امامت جائے۔ خدا نے کبھی اپنے امام، کسی امام کے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھا۔ پروردگار عالم یہ کہتا ہے، آپ جا کر روایت میں دیکھیے کہ یا زیارت جامعہ کے اندر کہ میں آپ کے پہلے کو ویسے ہی مانتا ہوں جیسے میں آپ کے 12ویں کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بات ہوتا ہے کہ زیارت جامعہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ میں پہلے کو یعنی 12 جو امام ہیں ان میں کے پہلے کو ویسے ہی مانتا ہوں جیسے میں 12ویں کو مانتا ہوں، لیکن یہ بات تو کتابوں کی حد تک ہے، اس لیے کہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئیں گے اور ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں گے کہ میں 13 رجب کو گھر میں کیسا ماحول بناتا ہوں، میں 3 شعبان کو گھر میں کیسا ماحول بناتا ہوں، میں 4 شعبان کو گھر میں کیسا ماحول بناتا ہوں، بچے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بابا واٹ از دا ڈے ٹوڈے، اور یہ دن دوبارہ کب آئے گا، لیکن 4 شعبان تھوڑا فرق آیا، 5 شعبان اور فرق آ گیا، 15 رمضان جو حسین کا بھی امام ہے اسے حسن کہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جناب سیدہ کا کیمرہ، یہ والا کیمرہ تو بٹن سے آن آف ہوتا ہے اور کیمرے کافی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، پوری ماسک میں ہر جگہ کیمرے، لیکن وہ والا جو کیمرہ کی جس کیمرے میں چاہے بیٹری ہے نہیں ہے، لائٹ ہے نہیں ہے، یو پی ایس ہے یا نہیں ہے، وہ ہر وقت لگا ہوا ہے ہم پر، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم ہے جو میرے حسین کو تو بڑا دل سے روتی ہے، میرے حسین کی جشن میں تو بڑے دل سے آتے ہیں، ابو الفضل عباس کا جشن بھی یہ مناتے ہیں، سید سجاد کا کیا قصور ہے کہ یہ اتنے کم ہو جاتے ہیں؟ اور
یہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، آپ کے قدموں پہ، آپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر عرض کر رہا ہوں، اور جو بزرگ ہیں ان کی داڑھیوں پہ ہاتھ رکھ کر عرض کر رہا ہوں. یہ تو صرف ایک بات ہے جو ایک جنرل بات ہے، اس کو جنرلی عرض کر، ورنہ سب مجبوریاں سب کی زندگیوں میں ہوتی ہیں. لیکن وہی ہوتا ہے 13 رجب اگر ورکنگ ڈے پر آ جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا. 13 رجب کے نیکسٹ ڈے اسکول ہو تب بھی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب میں کیا عرض کروں کہ منقبت پڑھنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے 20 منقبت پڑھنے والے وہی ہیں. لبنباشی سے سفر نہیں کیا انہوں نے، شہر لبنباشی میں رہتے ہیں وہ. چوتھے امام علیہ السلام کی ثنا کے وقت کہاں ہیں؟ لہٰذا جتنا ہو سکے پنجتن اور اس کے بعد باقی جو 7 امام ہیں وہ کون ہیں؟ انسان کہتا ہے انسان کو اپنے مال سے زیادہ سود پہ پیار آتا ہے، پوتے پوتیوں کو کہتا ہے، نہیں کہتا ہے. تو یہ وہ ہیں جو موسیٰ کاظم کون ہے؟ جعفر صادق کا لال ہے. جعفر صادق کون ہے؟ محمد باقر کا بیٹا ہے. اور یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ حسین ابن علی کے پوتے ہیں. حسین یہ کہتے ہیں ہوں گے، میں تو اپنے چھوٹا آدمی، بالکل چھوٹی سوچ. لہٰذا جو حق ہے وہ تو نہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ادا کیا جا سکتا ہے نہ باقی ائمہ. لیکن انسان جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایسی خوشیاں منائیں کہ آسمان والے پریشان ہو جائیں کہ یہ قوم کون ہے جو جانتی ہے کہ اس پر احسان کن ہستیوں کا ہے. لہٰذا اس دعا کے ساتھ آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں آپ بیٹھیں وہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. جو آپ ہیں آپ سے اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ بھیا میرے لیے دعا کر دینا، روایت ہے تمہاری دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہو رہی، جاؤ ایک مومن سے جا کر کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کر دے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تو اس دعا کے ساتھ کہ امام حسین کا صدقہ جو بہترین ہو سکتا ہے پروردگار امام زمانہ کے دست اقدس سے ہم سب کو نصیب فرما. ایک باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد.